بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو میں نے ابھی تک بات کی تھی، اس کی تھوڑے سے مین پوائنٹس جو ہیں میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں، اور پھر اس میں سے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں اصل میں، وہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو آج کی نشست میں اور اگلی نشست میں انشاءاللہ ان کو ہم لے لیں گے۔ میں نے یہ آپ سے گزارش کی تھی کہ دنیا میں موجود ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تخلیق فرمائی ہے کہ وہ بالواسطہ یا براہ راست، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈائریکٹلی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹلی انسان کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ دوسری چیز میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ انسان باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ تو خدمت کے لیے ہیں، انسان کو ایک محدود دائرے میں اختیار دے کر اللہ تعالیٰ اسے آزما رہا ہے، اور یہ جو دائرہ ہے انسان کا محدود دائرہ جس کے اندر وہ اس کی آزمائش کر رہا ہے، یہ دائرہ اس کے رسپانس کا دائرہ ہے، یعنی وہ کیا رسپونڈ کرے گا، وہ اپنے، اور اگر کچھ بھی اس کے ہاتھ میں باقی نہیں رہا تو اپنے ایٹیٹیوڈ میں کیا رسپانس کرے گا، اس کا کیا رسپانس ہوگا، ہاؤ وڈ ہی رسپونڈ ٹو دا سچویشنز دیٹ ہی از فیسڈ ود۔ اور اس بارے میں یہ بتا دیا تھا کہ جو حالات اور واقعات پیش آتے ہیں انسان کو جس میں اس کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی وہ انسان کو جو بھی کچھ حالات پیش آ رہے ہیں، جو اس کی آزمائش ہو رہی ہے، چونکہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ آزمائش فرما رہے ہیں، لہذا انسان کو وہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر ہی رکھتے ہیں، اور وہ اس وقت تک ہی اس کو، اور اسی طرح سے اس کو آزماتے ہیں جس طرح سے انہوں نے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ وہ کیسے کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ عام طور پر ہمارا تجربہ یہ ہے، ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو سچویشنز ہمیں پیش آتی ہیں، اکثر اوقات وہ سچویشنز لوگوں کے باعث پیش آتی ہیں، یعنی یہ دو اہم سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہاؤ ڈز گاڈ ڈیسائیڈ کہ کس کو کس آزمائش میں اس وقت ڈالنا ہے، یہ فیصلہ وہ کیسے کرتے ہیں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو یہ کہ چونکہ یہ آزمائش اتنی انٹر ریلیٹڈ انوائرمنٹ ہے ساری کی ساری، کہ چونکہ میری بہت ساری آزمائش اصل میں میرے گھر والوں کے ذریعے سے ہو جاتی ہے، یعنی میری بہت ساری آزمائش میرے ہاں میں جس جگہ پہ ملازمت کرتا ہوں اس کے امپلائر کی طرف سے ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی بے انصافیوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے، لوگ جو ہیں وہ میرے خلاف اگر کوئی میری نظر میں کوئی سازش کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو حالات مجھے پیش آ رہے ہیں، یہ اکثر اوقات میں ان میں خدا کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مجھے ڈائریکٹلی، یعنی میرے گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، تو میں عام طور پر اس کو خدا کی طرف منسوب کر دیتا ہوں، میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی فوت ہو گیا تو میں اس کو، اور نیچرل ڈیتھ ہے تو میں اس کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہوں، لیکن مثال کے طور پر ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے، یا وہ اس ایکسیڈنٹ میں کسی کا قصور تھا، اس ایکسیڈنٹ میں کوئی وجہ بن گئی اس ایکسیڈنٹ کے ہونے کی، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اصل میں مجھے ادھر سے ہٹا دیتی ہیں اور یہ اس طرف لے آتی ہیں کہ یہ تو اصل میں اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو میں ان دو سوالات کو انشاءاللہ آج اور اگلے سیشن میں ان دو سوالات کو کوشش کروں گا اپنے فہم کی حد تک، اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نہ تو میری یہ جو ساری بات ہے اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ لازماً یہ کوئی میرے استاد کی بات ہے، یہ میں جو کچھ بھی ہے یہ میرا حاصل مطالعہ ہے، اور میں اس کے اوپر آپ میں سے جو لوگ میرے سیشنز لے رہے ہیں، میں اس کے اوپر پچھلے کافی عرصے سے بات بھی کرتا ہوں اور اس میں کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہوتی رہتی ہیں، تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، میں اس پروسیس میں آپ کو شریک کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر ایک کرٹیکل نظر بھی ضرور ڈالیں اور دیکھیں، اور اگر کوئی بات سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے تو اس کو ضرور بیان فرمائیں۔ جو چیز میں نے عرض کی، میں پھر سے، یعنی دو سوالات ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں، نمبر ایک، نمبر دو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے وہ ہر موقع پر ہمیں نہیں دکھ رہا ہوتا، بلکہ دنیا کے ہاتھ میں کسی کی غلطی، کسی کی پریجڈس، کسی کی زیادتی، کسی کا بے انصافی، یہ مجھ تک پہنچ جاتی ہے اور پھر میں اس کو رسپونڈ کرتا ہوں،
یہ پچھلی دفعہ امبر نے بات کی تھی نا کہ وہ جو حج پہ چلے گئے تھے، ان کے جاننے والے جب حج پہ گئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو وہ بھی اسی نوعیت کی چیز ہے. یعنی میرے تک ایک چیز پہنچی ہے، مجھے ایک نقصان ہوا ہے، اور جس میں بظاہر لوگ انوالوڈ ہیں. بظاہر کیا، ظاہر ہے کہ لوگ انوالوڈ ہیں، اور وہ لوگوں کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے. تو اب میں یہ کیسے سمجھوں گا کہ یہ خدا کا ہاتھ ہے؟ میں ان دو چیزوں کو انشاءاللہ ان دو پروگرام میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ. اور بہت بریفلی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی بریوٹی جو ہے، ان کا بریف ہونا جو ہے، they should not be construed as their less importance because these are very significant points. یہ بہت ہی زیادہ significant points ہیں، اور یہ اگر میرے دل میں موجود ہیں تو پھر ایک مشکل میں رہوں گا میں. تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید اس چیز کے بارے میں بالکل وضاحت سے یہ بتاتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہمیں اس کائنات میں جو اس کی صفات دکھ رہی ہیں، اس میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ بہت میجر صفات جو ہمارے سامنے آتی ہیں جو کہ اس آزمائش سے ریلیٹڈ ہیں خاص طور پر، وہ بہت ساری دوسری بھی ہیں، لیکن یہ جو بہت میجر ہیں جو کہ اس آزمائش سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہیں، وہ 5 ہیں. یعنی نمبر 1 یہ کہ خدا بڑا ہی مہربان ہے، خدا کی رحمت. نمبر 2 یہ کہ وہ بڑا حکیم ہے، اس کی حکمت. نمبر 3 یہ کہ وہ مکمل علم رکھتا ہے. اور نمبر 4 یہ کہ وہ پوری قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہتا ہے، جس چیز کا فیصلہ کرتا ہے وہ کر سکتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے، کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور نمبر 5 یہ کہ وہ عدل کرتا ہے. یعنی اس دنیا کا بیلنس، اس دنیا کے اندر جو انٹریکیسیز ہیں، اس کائنات کی ایک شاندار انٹر کنیکٹڈ نظام جو بنا ہوا ہے، جو ہمیں دکھتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کے خالق کی حکمت، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی رحمت، یعنی جس طرح سے اس نے ہر چیز کے لیے صرف پیدا نہیں کر دیا بلکہ اس کے لیے جینے کا انتظام کیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں ڈیولپ کرنے کے حوالے سے بہت کچھ مواقع دیے ہیں، پوٹینشلز دیے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جی پاتا ہے. تو اس کی پروویڈنس ہمیں دکھتی ہے. تو یہ جو سارا کچھ ہے، اسی کی بیسز پر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اسی کی بیسز پر وہ یہ آزمائش بھی کرتا ہے. یعنی خدا کی طرف سے آنے والے پیش آمدہ تمام حالات جو میری زندگی میں آتے ہیں، وہ خدا کی ان صفات کے ساتھ آتے ہیں، سوائے وہ جو ایک صفت میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ابھی ڈیفرڈ ہے، یعنی وہ عدل ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ جس آزمائش میں ڈال رہے ہیں، اس آزمائش میں انسان کو وہ اپنے علم، اپنی حکمت، اپنی قدرت اور اپنی رحمت، اور رحمت کا تعلق اگر آپ غور کریں تو اس پہ بھی میں نے ایک چھوٹا سا آپ کو سیشن کیا تھا جس سے میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پرائرٹی جو ہے وہ میری اور آپ کی آخرت ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں. قرآن مجید میں ایک مقام پر بڑی ہی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دینا چاہے گا کہ اگر تم شکر گزار بندے بنتے ہو تو. یعنی تم شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. یعنی ایک بڑی شاندار بات فرمائی اس موقع پر، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری آزمائش میں مجھے پے در پے یہ موقع دے رہا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کا اہل بنا لوں. یہ 4 صفات، یعنی ایک وہ کہ جو ڈیفرڈ ہے ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، کہ جس میں وہ اپنی پوری شان کے ساتھ نمودار ہو جائے گی، یہ اس کا وعدہ ہے. اس میں تمہارا کیا جانے والا کوئی عمل بھی، کوئی ایک عمل بھی جو ہے وہ ویسٹ نہیں جائے گا جو تم نے میرے لیے کیا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن وہ تمام اعمال کہ جو تم دنیا کے لیے کر رہے ہو، وہ دنیا ہی میں تمہیں ان کا صلہ مل جائے گا، وہ تم یہاں پہ نہیں لے کے آ سکو گے. یعنی وہ میرا اندر اور باہر سب کچھ، چونکہ وہ علیم ہے، وہ اس آزمائش کے اندر وہ یہ بھی معاملہ کر دیتا ہے کہ میری جو انٹینشنز ہیں ان کو بالکل کلیریفائی کر کے تو سامنے رکھ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام معاملات جو ہوتے ہیں وہ اس کی حکمت، اس کی علم، اس کی قدرت اور اس کی رحمت کے ساتھ ہوتے ہیں. بعض اوقات زندگی میں آپ جس وقت کسی چیز میں بہت زیادہ سارٹ آف ایموشنلی انوالو ہو جاتے ہیں یا انگیج ہوتے ہیں یا سینسٹیو زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے. یعنی اس میں کافی ڈیفیکلٹی پیش آ جاتی ہے کہ اس میں ہم یہ سمجھ سکیں
اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ جو بات ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ اصل میں اپنی کم علمی، اپنے محدود علم کی وجہ سے ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس بات کو قرآن مجید نے سورہ کہف میں لیا اور یہ بتایا۔ سورہ کہف کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں جی۔ یعنی اس میں جو اس کی جو سچویشن ہے اس وقت، اس کے اپنے اندر سے بھی واضح ہو جاتی ہے۔ وہ سچویشن اصل میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بشارت مل چکی ہوئی تھی کہ وہ اس دنیا میں بھی اب کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اس دنیا میں کامیابی کے بارے میں یہ بتا دیا تھا، ان کو بالکل اناؤنس کر دیا گیا تھا، اور پبلکلی اناؤنس کر دیا گیا تھا، تمام مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس دنیا میں جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک قانون وہ یہ بھی ہے کہ رسولوں کے باب میں اگر جب رسول آ جاتا ہے اور اپنی قوم پر اتمام حجت کر دیتا ہے تو پھر اس قوم کی اب عدالت لگ جاتی ہے، وہ اس قوم کو سزا دے دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح آخرت میں اچھے اور بروں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، اسی طرح اس دنیا میں اچھے اور بروں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ یہ سچویشن ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کی۔ اور کنڈیشن یہ ہے کہ نہایت سخت حالات ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ساری عنایتیں جو ہیں وہ کفار ہی کے در و دروازے پر ہو رہی ہیں، اور تمام آفتیں جو ہیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ رہی ہیں۔ یہ سچویشن ہے، یعنی وعدہ وہ ہے، سچویشن یہ ہے۔ اس موقع پر، اور اس میں بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، یعنی سوالات بڑے نیک اور ماننے والے لوگوں کو بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک جو آزمائش ہے وہ تو ہے، جس طرح سے ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں سوالات کی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیوں یہ معاملہ ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر تو ایک پیغمبر کے ذریعے سے وعدہ کر دیا گیا ہے کہ یہ تمہیں اس دنیا میں فلاح ملنی ہے، تمہیں اس دنیا میں بہترین کامیابی ملنی ہے، تم نے ان پر غالب آ جانا ہے۔ اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہم روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو اس طرح کا جو معاملہ ہے، اس میں یہ سوال جب پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہ بتایا کہ کس طرح سے وہ معاملات کر رہے ہیں اور کس طرح سے تمہارا محدود علم ان کو نہیں جان سکتا۔ یعنی اس میں وہ جو حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے جس کے بارے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، کہ جس کو ایک نوعیت کا پردہ اٹھا کر بالکل ایک بریف سا ہے، اور یہ صرف انسان کو سمجھانے کی غرض سے، یعنی اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو وہ ایک ایک چیز بیان ہوئی ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت ساری بے پناہ حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ جس کو وہاں پہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ جو چیز امپورٹنٹلی سمجھنی ہے وہ یہ کہ ہم اصل میں اپنی ایموشنل انوالومنٹ کی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں، ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ ایک خاص طرف سے چیزیں نکلیں۔ زندگی آزمائش کی جگہ ہے، اس میں ایکسپیکٹیشنز نے ٹوٹنا ہے، اس میں ایکسپیکٹیشنز خراب ہونی ہیں، اس میں ایک ناکامیاں آنی ہیں۔ یہ جب میں سمجھ لیتا ہوں تو اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ناکامیاں پوری محنت کے باوجود بھی جب آ رہی ہیں تو پھر what am I supposed to do؟ یعنی میں کیا کروں پھر؟ یعنی سب کچھ ٹھیک کر لیا لیکن ٹھیک نتائج ہی نہیں نکل رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک نوعیت کا پردہ اٹھا کر یہ بتایا، لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہوتے ہیں ان میں بڑی حکمت کس طرح سے ہوتی ہے کہ جب کسی نیک کے ساتھ کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اصل میں اس میں بھی اس نیک آدمی کی بھلائی مقصود ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو پسپا کر دینا یا بالکل حوصلہ ہروا دینا اس کا یہ پیش نظر ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایلیویٹ کرے۔ دوسری طرف اگر کسی برے کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے تو اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، یہ تیسری مثال میں یہ کہ کسی برے کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اس صورت میں بھی یعنی پیش نظر اس کو فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ کوئی اور حکمت ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس وقت ملحوظ رکھے ہوئے ہوتا ہے، وہ تمہارے سامنے نہیں ہوتی، تم نہیں جان سکتے اس کو، اور اس لیے چونکہ تم نہیں جان سکتے لہٰذا خدا کی ان صفات کو جس کو تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کا حامل ہے، ان صفات پر ایمان رکھتے ہوئے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھو۔ یہ جو بات ہے اصل میں یہ ہے جس چیز کی انٹرنلائزیشن کی ضرورت ہے کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے اگلی سیشن میں انشاءاللہ ہم وہ دوسرا سوال بھی لیں گے ڈیٹیل سے کہ اللہ تعالیٰ جب معاملات لوگوں کے ذریعے سے ہو رہی ہیں تو پھر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، اینڈ آئی ہیو ٹو گیٹ بیک ایٹ ہم۔ اور لیکن اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ سارے ہی معاملات اصل میں مجھ تک جو پہنچ رہے ہیں
وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پہنچتے ہیں، اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ وہ اجازت اللہ تعالیٰ کے کامل علم، اس کی حکمت، اس کی رحمت اور اس کی قدرت کے حساب سے دی جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں، جب میں ان کو انٹرنلائز کر لیتا ہوں تو اب میری زندگی کا ایک لینز بنتا ہے۔ یہ وہ لینز ہے جس کو میں عام طور پر یہ کہتا رہتا ہوں، یہ لینز آف فیتھ ہے۔ یعنی میری نزدیک لینز آف فیتھ اصل میں اس اینک کے تھرو دیکھنا ہے، اس ٹنٹڈ گلاسز کے تھرو دیکھنا ہے زندگی کو، کہ جس میں آپ کا معاملہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایوری ٹرانزیکشن دیٹ یو آر ان ٹو از اے ٹرانزیکشن بٹوین یو اینڈ گاڈ۔ تو آر وی aware of that? Are we conscious of that? And are we ready to face the consequences of what we are doing? یہ اسپیکٹس جو ہیں ان کو ہم انشاءاللہ آئندہ لیں گے جی۔ میں اپنی بات یہاں پہ روک دیتا ہوں۔ آج کا ہمارا بیسک بات جو ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اجازت ہم کو دے رہے ہیں، ہم تک معاملات کے پہنچنے کی جو اجازت دے رہے ہیں، وہ اپنے کامل علم، حکمت، قدرت اور رحمت کا تعلق اصل میں جس چیز سے ہے وہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی پرائم پرائرٹی، یعنی اس آزمائش کے حوالے سے ایک تو یہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے۔ میں نے جب گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت ختم نہیں کر دیا، بلکہ موقع دے دیا کہ تمہیں میں موقع دے رہا ہوں۔ اور یہ جو کچھ ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ہم سب اگر جی رہے ہیں تو اس وجہ سے جی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جنت بنا لیں۔ تو اس چیز کے بارے میں ہمیشہ ہوپ فل رہیں کہ واٹ ایور دس سچویشن از، یہ خدا کی حکمت سے ہٹ کے نہیں ہونی، اس کے علم سے باہر نہیں ہونی، اس کی قدرت سے ہٹ کے نہیں ہونی۔ یہ میری آزمائش کے لیے ہے، اور یہ آزمائش اس لیے ہے تاکہ میں اپنے لیے جنت میں بہتر مقام بنا سکوں۔ ٹھیک ہے جی، میں یہاں پر روک دیتا ہوں۔ آپ کے جو سوالات ہوں ان کے لیے حاضر ہوں انشاءاللہ۔ اینڈ ان دا نیکسٹ سیشن وی ول ٹیک اپ دا سیکنڈ کویسچن، جس کا میں نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بظاہر چیزیں انسانوں کی طرف سے ہو رہی ہیں، تو پھر ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہے۔ بہت شکریہ جی۔ آئی ول بی اویلیبل فار کویسچن ناؤ۔